خبر ہے کہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کو وزیر اعظم کا کوارڈینیٹر مشرق وسطی اور مسلم ممالک میں مقیم تارکین وطن اور مذہبی امور مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے سیکرٹری وزارت مذہبی امور کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مولانا طاہر اشرفی کو بطور کوارڈینیٹر تقرری اعزازی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ خبر ہے کہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کو وزیر اعظم کا کوارڈینیٹر مشرق وسطی اور مسلم ممالک میں مقیم تارکین وطن اور مذہبی امور مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے سیکرٹری وزارت مذہبی امور کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مولانا طاہر اشرفی کو بطور کوارڈینیٹر تقرری اعزازی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرست کا تبادلہ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک میں فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ پاکستان کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کر دی۔ دونوں ممالک ہر برس 1 جنوری کو اپنی جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین سے۔ غزالہ، بتائیے گا اس بارے میں۔ اور بھارت میں جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ سفارتی ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ پاکستان کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی اور بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے گئے معاہدے کے تحت دونوں ممالک 1 جنوری کو جوہری تنصیبات کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلع کرتے ہیں اور دونوں ممالک ہر برس 1 جنوری کو اپنی جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ غزالہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق ایف پی آر نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 6169 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ ہدف 6490 ارب روپے تھا۔ ایف پی آر کی پہلی شش ماہی میں ٹیکس وصولی ہدف کے مقابلے میں 321 ارب روپے کم رہی۔ ایف پی آر 1425 ارب روپے کی وصولی کر سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں، عامر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، بتائیے گا ٹیکس وصولی کے حوالے سے کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں؟ جی، جو ایف پی آر ہے وہ پہلے 6 ماہ میں جو ٹیکس ہدف مقرر کیا گیا تھا اسے حاصل نہیں کر سکا۔ یہ 300 ارب روپے سے زیادہ کی کمی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے ایف بی آر کو نئے اقدامات کرنے ہوں گے یا منی بجٹ لانا ہوگا۔ اب یہ آئی ایم ایف کو جو ہے اس کو یہ ساری صورتحال بتائی جائے گی۔ اگر آئی ایم ایف مطمئن ہوا تو حکومت جو ہے نئے ٹیکس اقدامات نہیں کرے گی۔ اگر آئی ایم ایف اس پہ اطمینان کا اظہار نہ کیا تو حکومت کو نئے ٹیکس اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ 300 ارب روپے کی کمی خاصی زیادہ ہے اور اس ٹائم 200 ارب روپے کے ایسے مقدمات جو ہیں عدالتوں میں حل طلب ہیں اور اس سے بھی ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو شارٹ فال ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ لیکن یہ آئندہ عامر سیال اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔